ابھی ہم یہیں پہ اس کا اناؤنسمنٹ کر دیتے تو شاید وہ لوگ ٹھہرے رہتے کچھ دیر اور. بہرحال اب اس کو بالکل ہی ہم کیجول سے کر دیتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک فارمل کوئی گفتگو نہیں ہے. اور بیسیکلی ایک بات یہ ضرور ہے کہ چونکہ یہ ویب سائٹ کے لیے ہے تو یہ بیسیکلی اس کا تو جو کانٹینٹ ہے اس کے لیے ہے یہ پروگرام. یہ سامعین کا تو اتنا اس میں گزر بسر ہے بھی نہیں. تو اب چونکہ جان ایلیا لکھنے اور پیدا ہی لکھنے کے لیے ہوئے تھے تو وہ لکھنا بعد از برگ بھی جاری ہے. اور کسی کو خواب میں، کسی کو خیال میں، کسی کو اتوار میں وہ یہ دیتے رہتے ہیں، یہ کہتے رہتے ہیں کہ میاں لکھتے رہنا، میاں پڑھتے رہنا، اس سے چیزیں چھوڑ نہ دینا. تو اسی حوالے سے ہمارے دوست، رشتہ دار، کزن، بھائی بڑے محترم بھی ہیں، پیشے کے اعتبار سے بینکر ہیں، لیکن بہرحال وہ شاعری کی طرف ہیں اور کافی شاعرانہ مزاج رکھتے ہیں. میم سین لکھتے ہیں لیکن ان کا اصل نام عامر سیدین ہے. تو عامر سیدین نے کچھ خطوط جو عالم بالا سے جان ایلیا نے ان کو لکھے ہیں وہ رقم کیے. تو اس کو پیش کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ یہ آئے بطور خاص. تو اب آپ کے اوپر. بالکل سر، میں اس طرح ہے کہ واضح سے پڑھتا رہوں گا اور اس میں کچھ ایسے حوالے ہیں جو امروہہ جی کے بارے میں ہیں، ادھر سے ہیں، تو ہم ڈسکس ساتھ آپ پھر چلتے رہیں گے. بالکل. مراسلہ درمدے سوکھا ساگ ہری مرچیں قیمہ از جنت الفردوس. عامر بالے جیو. جنت کا ماحول وہی ہے یعنی جیسا کہ ہونا چاہیے، گویا امروہے کا. جنت امروہہ ہی ہے. غیر شروع میں کچھ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کوثر اصل میں بان ندی ہے اور اب بھی بہہ رہی ہے. منصور الحلاج نے جودہ گرم کی بیعت کر لی ہے. اب جودہ گرم ایک دیوانے تھے جو امروہہ میں تھے. جیسے ہر علاقے میں کوئی دیوانہ، کوئی مجنون ہوتا ہے، مجذوب. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ منصور الحلاج نے جودہ گرم کی بیعت کر لی ہے. جنت کی حقیقت معلوم نہ ہونے کا اعتراف اب غالب کو بھی ہے. غالب نے للن یعنی اقبال مہدی سے میری سفارش پہ پلے لکڑوں میں ان کی الی حویلی میں ایک کمرہ کرائے پہ لے لیا ہے اور سب سے کہتے پھرتے ہیں کہ اس سے بہتر کمرہ پوری دنیا میں اور اب جنت میں نہیں. میر کو دلی سے محبت پہ شرمندگی ہے. اب یہ محلہ جیسا کہ عباس بھائی نے بتایا جی 52 محلے. جی 52 محلے اور 52 محلوں کے اپنے اپنے مزاج اور اپنے اپنے انداز اور اپنے اپنے کھانے. یعنی ہر ایک محلے کا انداز ملنے کا ہم اس کے انداز گفتگو سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کس محلے کا رہنے والا ہے. اور یہ بھی ہے کہ ایک پلے لکڑوں تھا اور ایک پلے لکڑوں تھا. اللہ یعنی ایک آگے کی طرف تھی اور ایک پیچھے کی طرف تھی. تو اس طرح سے امروہہ کا تقریباً ہر محلہ الی گزری اور پلی گزری. تو اس طرح سے اس کو وہ کیا گیا. پلے لکڑوں اور پلے لکڑوں. اچھا. کل ایک عجب واقعہ ہوا. میر غالب کے کمرے میں بیٹھے تمہارے شمو چاچا اور چچا رضی سے دلی کی غلط العام فوقیت کی امروہے والوں سے معافی مانگ رہے تھے. بھائی رضی نے کہہ دیا کسی صورت نہیں ملے گی، تو سڑا دوں گا. غالب اکبر آباد میں پیدائش، دلی میں رہائش اور سفر کلکتہ پہ نادم تھے. کعبے کس منہ سے جاؤ گے والے شعر کو خارج از دیوان کرنے کا فیصلہ کیے بیٹھے تھے. اس وقت تمہاری والدہ جو کہ آگرے کی گویا غیر ہیں نے آ کے واٹس ایپ پہ ہونے والی اس روح فرسا گفتگو کی اطلاع دی جس میں سادات امروہہ کے 2 سپوتوں نے سوکھے ساگ ہری مرچیں قیمے کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے اسے نعوذ باللہ قیمہ کہہ دیا. شمو پہلے چراغ پا ہوئے، پھر یہ سن کر کے گناہ کے مرتکب ان کے اپنے بھتیجگان سید علی سیدین اور سید حسن محمود ہیں بے حال ہو گئے.
میر نے توجیہ دی کہ بھائی ہے تو قیمہ ہی. بھائی رضی میرے سمیت تینوں گناہ گاروں کے تو سڑانے کے در پے تھے. تمہاری والدہ نے دونوں کو سمجھایا اور میر سے ان کے شعر پر تصرف کی اجازت لے کر یہ شعر پڑھا تاکہ میر کو بھی بات سمجھ آ جائے. اس کو قیمہ نہ کہو میر، سکھا کر ہم نے میتھی کو ساگ کیا، پھر کہیں پکوان کیا. تب کہیں شمو اور بھائی رضی کو چین آیا. میر تمہاری والدہ کے پیروں میں گر گئے. شمو نے بس اتنا کہا کہ سلمہ بھابھی میرے نائب فی الارض ممتاز ہادی سے کہلوا دیں کہ سب بھائیوں کو سوکھا ساگ ہری مرچیں قیمہ کھلوا دیں، یعنی بس اگلے اتوار. گو کہ غالب کا خیال تھا کہ وہ اپنے کعبے والے شعر میں تبدیلی کر کے اسے دیوان میں شامل کر لیں، مگر اس گفتگو کے بعد انہوں نے یہ ارادہ ترک کر دیا ہے. وہ تبدیلی یوں تھی: قیمہ کس منہ سے کھاؤ گے غالب؟ شرم تم کو کہ نہیں. اب سوکھا ساگ ہری مرچیں قیمہ سر پہ ایسا سوار ہے کہ حالت حال بھی اسی سے بیان ہے. کیا بات ہے. مجھ میں آ کر گرا تھا جو قیمہ، مجھ میں آ کر گرا تھا جو قیمہ، میتھی سا سوکھ گیا ہے مجھ میں. تمہاری والدہ سے پہلی تفصیلی گفتگو ہوئی. انہوں نے میری زمین میں کہا ہوا اپنا شعر سنایا جس سے منہ کا ذائقہ کچھ بدلا. جو بھی آئے لگائے جاتے ہو، جو بھی آئے لگائے جاتے ہو، چونا زیادہ ہے پاندان میں کیا. تب سے ایسا خاموش ہوں کہ گویا منہ میں بیڑا پان آیا ہو. اس گفتگو کے بعد سوچا ہے مصفی سے مل کر برادری والوں کو سمجھاؤں کہ آگرے کو امروہے کا ہمسر ماننے میں کوئی حرج نہیں. بہت سی دعائیں، گویا تمہارا چچا جان ایلیا. بالے بھائیوں سے کہیو کہ بات کا لطف سراہنے سے دوبالا ہوتا ہے. آبلے پڑ گئے زبان میں کیا. کیا کہنے. دوسرا خط جو جان صاحب کا عالم بالا سے ہے، وہ بھی اس میں بھی پکوانوں کا ذکر ہے اور امروہے کا ذکر ہے اور باقی جو دوست احباب اور آپ کا باقی سارے اس کے بارے میں. تو اچھا، یہ جو سوکھا ساگ ہری مرچیں قیمہ ہے، یہ اس کو یہ دراصل جان کی ایک پسندیدہ ڈش تھی. اس کو وہ کہتے تھے درہ قیمہ. اچھا، ہاں، ان کی زبان میں وہ تھا سوکھا ساگ اور قیمہ جو وہ درہ قیمہ کہتے تھے. کہ درہ قیمہ نا یعنی قیمہ بالکل جو مشین کا نکلا ہوا نہ ہو، بلکہ تھوڑا سا ذرا اس میں ویسا کٹا ہوا سا ہو. ہاں، تو وہ اس کے لیے وہ ان کی پسندیدہ ترین ڈش تھی. اور وہ جب بھی کسی کے گھر جانا چاہ رہے ہوتے تھے کہ میں اس کے گھر چلا جاؤں، تو وہ کہتے تھے کہ بلاتے رہتے تھے لوگ بہت زیادہ، وہ کہیں جاتے تو تھے نہیں. تو اس میں انہوں نے یہ کہتے تھے کہ اچھا ایسا کرو کہ تم سوکھا ساگ اور درہ قیمہ بنا لو تو میں آ جاؤں گا. جبکہ اکثر ایسا بھی ہوا کہ وہ بنانے کے باوجود بھی نہیں گئے. مراسلہ در ہجوئے انڈے پیچ از محلہ لکڑا جنت الامروہۃ الفردوس. میاں بالے ممتاز ہادی شدید کرب میں ہوں اور بہت سوچ سمجھ کے بے انتہا ذمہ داری سے مکتوب الیہ تمہیں منتخب کیا ہے. میں اگر ساکن جنت نہ ہوتا تو مراسلہ اس احتیاط میں معارض وجود میں ہی نہ آتا کہ گھر میں کوئی غیر ہے یا رہ چکی ہے. پہلے خیال تھا کہ عامر سیدین سے ہی مخاطب ہوں، مگر غیر سے اس کے یک نہ شد دوسرے اخلاص یعنی بار دیگر اخلاص پہ حیف کیے ہی بن پڑی، اور ایسا تلاش کیا جو ہر سمت سے دختران امروہہ میں گھرا ہو. اب یہ جب میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ممتاز ہادی صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی امروہے کی زبان میں نجیب الطرفین ہیں، کہ ان کے والدین بھی دونوں اور پھر بیگم بھی امروہہ سے. جی، یہ ہمارے ہاں ایک وہ ہے، تقریباً ہم سب نجیب الطرفین ہیں. ہمارے ہاں ابھی تک تو کوئی امروہہ سے باہر کا سلسلہ شروع نہیں ہوا. اللہ اس کو آگے بھی قائم رکھے.
اور ایسا تلاش کیا جو ہر دو سمت سے دختران امروہہ میں گھرا ہو. بالے بات ہی کچھ ایسی ہے، تمہارا چچا، تمہارا ننسسرا یعنی میں یعنی جان ایلیا، جملہ دودھ مانانے سادات امروہہ سمیت اس باغ عدن میں اردبوں میں آ گیا ہے. غالب و میر نے تو معافی مانگ ہی لی تھی کہ اپنی حیات عرضی میں امروہہ کو کمتر گردانتے رہے. انیس و دبیر نے بھی لکھنؤ کو ہیچ مانا. بالے دونوں دم بھرتے تھے ہر وقت میاں نان مغفور احمد کا. اب میاں نان مغفور احمد کی ذرا تھوڑی سی آپ ہسٹری بتائیں گے سر. مغفور احمد صاحب جو تھے وہ سوزخانی کرتے تھے، اور ان کے جو صاحبزاد تھے یہاں پہ، وہ ایک محلہ ہے محلہ بگلا، اس بگلوں میں بڑے جو مشہور آدمی تھے وہ مغفور احمد سوزخانی کی وجہ سے مشہور تھے. پھر ان کی اولاد یہاں آئی اور انہوں نے حضور احمد وغیرہ نے بھی وہ شروع کی. یعنی وہ ابھی تک وہ سلسلہ ماشاءاللہ ان کے کوئی چوتھی پوشت آ گئی ہے، وہ سوزخانی کا اور سلسلہ وہ اب تک انیس اور جاری ہے. دبیر کے ہی جی وہ مرثیہ کوئی کرتے تھے. بالے دونوں دم بھرتے تھے ہر وقت میاں نانا نے مغفور احمد کا، مگر غیروں نے لٹیا ڈبو دی. بہت اردبوں میں ہوں. کیا حسین شام تھی جب الے لکڑوں میں للن یعنی اقبال مہدی کی حویلی کے دیوان خانے کے دالان میں جملہ ساکنان جنت نے بیک زباں امروہے کی فوقیت تسلیم کی. لیک مشگن نے پیلا ڈبکی اور جھیل سیف الملوک نے ہاتھ کٹورے کے پاؤں چومے. ہائیڈ پارک کو نودے کے قدموں میں جگہ میسر نہ تھی. میاں اگر یہ کہہ دوں کہ قیامت کا سما تھا تو تم اس سے ڈرنا چھوڑ دو گے. اب پیلا ڈبکی، ہاتھ کٹورا، یہ وہاں کے تالاب ہیں جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے نا، یعنی ہر برسات میں، تو ایک ایسی جگہ تھی کبھی کبھی وہ خشک بھی ہو جاتی ہے لیکن وہ زیادہ تر وہاں پہ پانی رہتا ہے. اچھا پانی چونکہ فیسینیٹ کرتا ہے جب بھی آدمی کو، خاص طور سے جو اس طرح کے سبربس کے علاقے ہوتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آدمی کو کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی کام اس طرح کا نہیں ہے، تو وہ ایسے ہی چلا جاتا ہے کسی نہر کنارے. آج بھی آپ جا کے بیٹھ جائیں تو ایک ذہن کو سکون سا ملتا ہے. تو اس لیے وہ ایسی جگہ تھی جہاں اکثر لڑکے جو اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ جا کے وہاں بیٹھ جاتے تھے اور گفتگو ہوتی تھی. تمہیں تو معلوم ہے میں نے کبھی کوئی حرام کام نہیں کیا. یعنی جب میں ایک مرتبہ اپنے دوست برادر خرد شاندار شاعر و مفکر حماد غزنوی کے ساتھ للن کے گھر گیا ہوا تھا تو للن ہمیں اپنا وہ کمرہ دکھانے لے گیا جس میں زمین سے چھت تک ہر نوع قسم کی شراب تھی. للن کہہ رہا تھا کہ مجھے اب تا دم مرگ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اور اب میرے پاس عمر گزارنے کے لیے جتنی شراب درکار تھی جمع کر چکا ہوں. کمرے کے درمیان میں ایک تھملے پہ شیشے کے مرتبان میں ایک مردہ سانپ لپٹا رکھا تھا اور مرتبان شراب سے پر تھا. ایک مردہ سانپ لپٹا رکھا تھا اور مرتبان شراب سے پر تھا. للن نے مرتبان اٹھا لیا اور کہنے لگا کہ اسے یہ نایاب شراب چین کے سفیر نے دی ہے، اور مرتبان کو منہ سے لگا لیا. میں چلایا کہ للن یہ مت پی، دیکھ یہ مت پی، یہ حرام ہے. میں نے نہیں کیا وہ کام، ہاں بخدا نہیں کیا. حماد ایک اچھے شاعر ہیں مگر وہ بڑے شاعر نہیں ہو سکتے. اسی طرح جیسے وہ صاحب جن سے میں نے کہا تھا کہ تم اچھے شاعر ہو مگر بڑے شاعر نہیں ہو سکتے. انہوں نے پوچھا کیوں؟ میں نے جواب دیا سنی ہو. بات کہیں اور نکل گئی تو میں نے حرام کام کبھی نہیں کیا. بات اب بھی بعید موضوع ہے. تو قیامت کا سما تھا اور طے یہ ہوا کہ من و سلوہ سے خوش ساکنان جنت کے لیے بطریق امروہہ ماں حضر کا اہتمام کیا جائے. بحث اس بات پہ تھی کہ کیا کھلایا جائے. پھریری ماش کی دال سب کو منظور تھی، دہی پھلکیوں پہ سب کا اتفاق تھا، یخنی پلاؤ اور لہسن مرچ کی چٹنی تو ہونے ہی تھے. باجی منورہ زوجہ بھائی سید رضی نے منگوچیوں کی شمولیت پہ اصرار کیا. شمو نے فوراً سینے میں رکھی سوکھے ساگ ہری مرچیں قیمے کی رکابی کی طرف اشارہ کیا. عامر سیدین کی اہلیہ کلاں
جو کہ غیروں میں کی ہیں نے کہا نقداوا. تو آپا حسینہ اہلیہ بھائی سبت رضا نے اس کو بے حد شفقت سے سمجھایا کہ یہ تیجے کا کھانا نہیں ہے. اب یہ نقداوا ذرا بتائیے کہ کیا چیز ہے جس میں کیا کہوں اس میں. اصل میں نقداوا اب ہمارے یہاں سب کیا بنتا ہے, یہ دال گوشت ہے ایک طرح کا, جس میں دال میں گوشت ڈال دیا جاتا ہے, لیکن عموماً یہ سوگ کے دنوں میں بنتا ہے. اس کو اب تو عموماً بنایا جانے لگا, لیکن پہلے یہ تھا کہ وہ سوگ کے دنوں میں, یعنی جیسا کسی کی خدا نخواستہ کسی کے انتقال پہ سویم میں یا اس میں, یا محرم کے ایام میں مجالس وغیرہ میں, تو وہ دال گوشت جو ہے اس کو نقداوا کا نام دیا جاتا ہے. بھائی صادقین نے کیوٹی دال کی فرمائش کی, وہ بھی قبول ہوئی. مگر پھر سلمہ بھابھی اہلیہ بھائی سید خورشید مصطفیٰ سیدین نے کہا کہ نرگسی کوفتے. بس سناٹا چھا گیا. شمو نے دل تھام لیا. انڈے پیچ؟ سلمہ بھابھی یہ دعوت کا کھانا نہیں ہے. میں نے کہا انڈے پیچ کو نرگسی کوفتے کہنا حرام ہے. بھائی صادقین نے کہا کہ یہ نقش بیجا ہے, اور اب وہ اپنی ربائی خود سنا رہے ہیں. اپنی جگہ ہر نقش بھلا لگتا ہے, بیجا اگر ہو جائے تو کیا لگتا ہے. جانا کی گھنی زلف کا منہ پیچاں, سالن میں سے نکلے تو برا لگتا ہے. سلمہ بھابھی نے کہا میں نے ایک عمر امروہے والی ہو کے گزاری ہے, مگر نرگس کا ذکر تو شاعری میں حسن کے سلسلے میں ہی ہوا ہے. نرگسی کوفتوں کو انڈے پیچ کہنا کوفتوں اور نرگس دونوں کے ساتھ زیادتی ہی نہیں گستاخی بھی ہے. میر بولے کاسائے چشم لے کے جوں نرگس, ہم نے دیدار کی گدائی کی. فراق نے کہا چھلک کے کم نہ ہو ایسی کوئی شراب نہیں, نگاہ نرگس رانا تیرا جواب نہیں. اقبال بولے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. استاد شاہ شیخ ابراہیم ذوق نے اپنا شعر سنایا, ہمیں نرگس کا دستہ غیر کے ہاتھوں سے کیوں بھیجا, جو آنکھیں ہی دکھانی تھیں دکھاتے اپنی نظروں سے. شمو مصر تھے اور میں متفق کہ عام طور پہ یہ ذکر نابینائی کے زمرے میں ہوتا ہے. انڈے پیچ امروہے یعنی جنت کی دعوت میں کسی صورت نہیں کھلائے جا سکتے. بس پھر ایک تڑا تیزک کا سما ہے. مانی اور بہزاد صادقین سے پہلے متفق تھے کہ قیمے سے ڈھکے انڈے میں حسن کا کوئی زاویہ نہیں, مگر نرگس کا نام سن کر بدک گئے. اب اپنوں اور غیروں میں اختلاف ہے. غیروں کا کہنا ہے کہ نرگسی کوفتے ہیں, اور اس سے میری اور تمام اہلیان امروہہ کی حصے لطافت مجروح ہے. انڈے پیچ ہی ہو سکتے ہیں اور کسی دعوت شیراز کا حصہ نہیں. اب یہ بھی ہے کہ آپ کبھی نرگسی کوفتے دعوت میں اس کا مطلب پیش نہیں کرتے. بالخصوص جو ڈشیں ہمارے ہاں امروہہ میں بنائی جاتی تھیں, کوشش ہوتی تھی کہ وہی پیش کی جائے. کوئی باہر کی ڈش یعنی کوئی نہاری ہمارے یہاں نہیں بنائی جاتی تھی پہلے. اب تو خیر وہ سلسلے رک گئے, لیکن اس وقت تک ایسا ہی تھا. حق و باطل کی جنگ جاری ہے. چشم نرگس میں قیمے کی آزمائش سے روح کو تکلیف ہے. زمین اپنی ہے, انڈے اپنے ہیں, پیچ و تاب میں ہوں, جو دل پہ گزری وہ رقم کر کے تمہیں بھیج رہا ہوں. انڈے لپٹے ہوئے یوں قیمے میں بالے, نرگس ہے کوئی خان میں کیا. اور یوں کہ ہشت انڈے پیچ دسترخوان ہشت نرگسان کوفتہ گان ہشت, میں تجھے خاطر میں لاتا ہی نہیں انڈے پیچ کے اے خان ہشت. ایک حور بصد ادا میرے لیے ایک رکابی میں انڈے پیچ لائی تھی. میں نے کھانے سے انکار کر دیا ہے, اور ماحول بھی مقدور تھا, سو میں اٹھ کے واپس الے لکڑوں چلا آیا ہوں. باقی آئندہ جیو
تمہارا چچا اور ننسسرا جان ایلیا گویا. یہ جو اگلا خط ہے یہ جان صاحب نے انور مقصود صاحب کو لکھا ہے. تہنیتی مراسلہ بنام انور مقصود. انو جانی، آج تمہاری شادی کی 50ویں سالگرہ ہے. تمہیں، تمہاری بیگم اور تمہارے سب بچوں کو بہت مبارک ہو. تمہیں تو معلوم ہے کہ شادی کا استوار رکھنا میرے بس کی بات نہ تھی. یہ میری نظر میں تمہارے کارہائے نمایاں میں کا سب سے بڑا کارنامہ ہے. سنا ہے تمہاری بیگم یعنی امو یعنی عمرانہ میں سیاسی بے راہ روی اور عامر سیدین کو ناپسند کرنے کے علاوہ کوئی اور عیب ہے ہی نہیں، اور وہ انتہائی معقول، پروقار، خوش شکل، نیک، سلیقہ مند، علم دوست، باصلاحیت، عقل مند اور نہ جانے کیا کیا خاتون ہیں. اور جو 50 برس تمہارے ساتھ بتائے تو صابرہ تو ہوئی ہی ہوئی گویا. میاں، بعد لاکھوں کروڑوں مبارکباد ان سے کہو کہ میرے خطوط جو میں عامر سیدین کی زبانی تمہیں بھجواتا ہوں انہیں تم تک فی الفور پہنچا دیا کریں. ہاں، اور یہ بھی یاد دلا دیجو کہ ان کا نام عمرانہ ہے. تبدیلی بدولت عمران آ نہیں. عمران کے آنے سے جو انصاف آ رہا ہے اس سے تو بدترین مظالم اچھے. یہاں خاصا وقت مرزا نوشا کے ساتھ گزرتا ہے. ہم دونوں ہی نے بعد از مرگ زیادہ مقبولیت پائی، سو قربت خوب ہے. شاید عمران جیسی باتیں کرتے تو مقبولیت زندگی میں زیادہ ہوتی، مگر جانی جنت سے ہاتھ دھو بیٹھتے. اچھا خیر، مرزا نوشا کو میں نے تمہاری بیگم کی سیاسی بے راہروی کے بارے میں نہیں بتایا. وہ امو بیگم کے بڑے مداح ہو گئے ہیں، مگر عامر سیدین کے بھی ہمدرد ہیں. اب شعر کہنا چھوڑ دیے ہیں، مگر پرانے پہ لیپا پوتی کی ہوئی تبدیلی سے کام چلا لیتے ہیں. کچھ اس تبدیلی کو نیا جان کے سراہتے بھی ہیں. حلیف جو ٹھہرے تعریف فرض ہو جاتی ہے. مجھ جیسے جنت میں بھی کراہتے ہیں. تو مرزا نوشا نے تمہاری شادی کی 50ویں سالگرہ پہ جو تبدیلی کی تو در صفت امو ظہور میں آئی. مجھے سنائی سو نقل کر رہا ہوں. ہاں دل درد مند زمزمہ ساز، کیوں نہ کھولے در خزینہ راز. خامے کا صفحے پر رواں ہونا، شاخ گل کا ہے گل فشاں ہونا. مجھ سے کیا پوچھتا ہے کیا لکھیے، نکتہ ہائے خرد فضا لکھیے. بارے امو کے کچھ بیاں ہو جائے، خامہ نخلے رطب فشاں ہو جائے. کون امو کا مرد میداں ہے، ہر کوئی گوئے چوگاں ہے. کوئی بھی جی میں کیوں رکھے ارماں، آئے یہ گوئے اور یہ میداں. امو کے آگے پیش جاوے خاک، پھوڑتا ہے جلے پھپھولے تاک. نہ چلا جب کسی طرح مقدور، بادائے ناب بن گیا انگور. یہ بھی ناچار جی کا کھونا ہے، شرم سے پانی پانی ہونا ہے. مجھ سے پوچھو تمہیں خبر کیا ہے، امو کے آگے نئے شکر کیا ہے. نہ گل اس میں نہ شاخ و برگ نہ بار، جب خزاں آئے تب ہو اس کی بہار. اور دوڑائیے قیاس کہاں، جان شیریں میں یہ مٹھاس کہاں. جان میں ہوتی گر یہ شیرینی، کوہکن باوجود غمگینی. جان دینے میں اس کو یکتا جان، پر وہ یوں سہل دے نہ سکتا جان. نظر آتی ہے مجھ کو یوں امو کہ دوا خان آئے ازل میں جو. آتش گل پہ قند کا ہے قوام، شیرے کی تار کا ہے لہجہ نام. یا یہ ہوگا کہ فرت رافت سے، باغبانوں نے باغ جنت سے، انگ بی کا بحکم رب الناس، بھر کے بھیجا ہے سر بمہر گلاس. یا لگا کر خضر نے شاخ نبات، مدتوں تک دیا ہے آب حیات. تب ہوئی ہیں مہر فشاں امو، سب کہاں ورنہ اور کہاں امو. ہاں رہی ہوں گی خسروان ناز، رنگ کی صاف ہیں مگر انداز.
اموں کو دیکھ لیں اگر ایک بار، پھینک دیں وہ طلائے دست افشار، رونق کار گہے برگ و نوا، نازش دودھ مان آب و ہوا، راہ روے راہ خلد کی توشا، طوبا و سدرا کی جگر گوشا، صاحب کاخ و خانہ دار اموں، ناز پروردائے بہار اموں، خاص وہ اموں جو بہت مہرباں ہو، پیارے انور کے گھر کی سلطان ہو، وہ کہ ہے والی ولایت فن، کلک سے اس کی ہے حمایت فن، وہ کہ ہے والی ولایت فن، کلک سے اس کی ہے حمایت فن، فکر اور فن کی ایک یکتا مثال، زینت ٹی وی و جمال کمال، کار فرمائے مزاح و علم و فن، چہرہ آرائی میں ہے مرد افغن، جس پہ مو کی چاہ کا سایہ ہے، خلق پر وہ مزاح کا سایہ ہے، اے مفیض وجود سایہ و نور، جب تلک ہے نمود سایہ نور، اس مزاح کے خدا کو، انور کو، ام و بیگم کو، ان کے دلبر کو، شاد و دل شاد و شادماں رکھیو، اور عامر پہ مہرباں رکھیو، سدا خوش رہو، ساتھ صحت و بیگم، جیو ایسے پاکستان میں جو ہر اہل عقل کا خواب ہے، خانوادہ انور مقصود یوں ہی خوش و خرم رہے، اور ہاں منزل مقصود پر ڈٹے رہو، مقام محمود کو ابھی تمہاری قطعاً ضرورت نہیں ہے، تمہارا گویا یعنی شاید گمان ہے کہ فقط جان ایلیا۔ بہت شکریہ آپ سب کا، اور بطور خاص کیمرہ مین کا ہمارے، جن کی بدولت یہ پروگرام کچھ لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ بہرحال چلتے چلتے بس خط کے حوالے سے گفتگو تھی، وہ بھی جان ایلیا کے، تو ان کا ایک قطعہ ہے کہ یہ تیرے خط تیری خوشبو، یہ تیرے خواب و خیال، یہ تیرے خط تیری خوشبو، یہ تیرے خواب و خیال، متاع جاں ہیں میرے لوح اور قلم کی طرح، گزشتہ سال انہیں میں نے گن کے رکھا تھا، کسی غریب کی جوڑی ہوئی رقم کی طرح۔